اور اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع، فرانس کے مختلف شہروں سمیت دیگر یورپی ممالک سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبجات کے اشکار رسول کی شرکت۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اولاد کی تربیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ 23 جولائی 2026 کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ امریکہ، نیوزی لینڈ، یو کے، یورپ اور افریقہ سمیت فار ایسٹ اور نیپال میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شعبجات کے اشکار رسول کی شرکت، تلاوت قرآن پاک و نعت شریف کے بعد سنت و بھرے بیانات۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں جائے تو اپنی زبان کو سنبھالا جائے، اور جب اولیاء کی بارگاہ میں جایا جائے تو دل کو سنبھالا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ جب علماء کی بارگاہ میں جائیں گے تو اپنی زبان کو سنبھالا جائے گا، تو سوال کیسے کیا جائے گا، اور اولیاء کی بارگاہ میں جب جائیں دل کو سنبھالا جائے گا تو اپنے دکھ درد کیسے بیان کیے جائیں گے۔ زبان سنبھالنے کا مطلب ہے کہ زیادہ چک چک نہ کرے، فالتو ادھر ادھر کی جو ہانکتے ہیں نا، عام طور پہ یہ دیکھا ہے، کہتا میں تو عالم نہیں ہوں، اپنے کارنامے سناتے تھے لوگ۔ کبھی کسی سے مناظرہ کر دیا، اب مناظرے کے معنی تو پتہ نہیں ہے، میں نے یہ دلیل دی، میں نے وہ دلیل دی، مجھے بہت واسطہ پڑا ہے۔ یا بہرحال اپنی ہوشیاری، مطلب جو ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی باتیں عوام کرتے تو غالباً ان کے لیے کہ یار اب تو لگام ڈالو، ادھر تو لگام ڈالو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس جائے، جب اس طرح کے لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس یہ، تو اب خالی پیالہ لے کر جائے تاکہ اس میں کچھ بھرے۔ اب بھرا ہوا پیالہ لے کر جاؤ گے تو اس میں ڈلے گا کیا، بھرے گا کیا؟ اس میں تو بزرگوں کی بارگاہ میں، جیسے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنا دل سنبھالے، دل کو بھی وسوسوں سے بچائے، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرے، برے خیالات نہ لائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے دل کو بھی سنبھالنا ہے کہ یہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، لیکن سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے بھی کوئی یہ حدیث تو ہے نہیں جو اس کی شرح ہو اور میں نے شرح پڑھی ہو، میں جنرلی آپ نے بولا تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے دل کو سنبھالے، کہ کوئی ایسی باتیں نہ سوچے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو۔ اب ہر ولی ہر وقت ہر ایک کی دل کی بات جان لے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور جان لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کرامت بھی ولایت کی شرط نہیں ہے کہ جو کرامت دکھائے وہی ولی، ورنہ وہ ولی ہو نہیں سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظلہ العالی نے 22 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں عاشقان رسول سے عام ملاقات فرمائی، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، ذمہ دار اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ یہاں ملاقات کے لیے آئے تھے اور ملاقات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں۔ جان نشین سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، ملاقات بھی ہوئی اور جو دعائیں خیر بھی کی۔ آج خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، دل کا ایک بوجھ اتر گیا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس طرح خلیفہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، اسی طرح امیر اہل سنت سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہو۔ آج میری ہے نا ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے ماشاءاللہ دعاؤں سے بھی نوازا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یورپی ملک فرانس سے آپ کو خبر دیں، جہاں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شریک مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کے درمیان نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی زندہ باد، رب کی
محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ یورپی ملک فرانس کے سٹی پیرس میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت 21 جولائی 2026 کو مقامی کمیونٹی سینٹر میں سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں فرانس کے مختلف شہروں سمیت پرتگال، اسپین اور دیگر یورپی ممالک سے بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول اور مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی شریک ہوئے۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و کلام سے ہوا، جس کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اولاد کی تربیت اور والدین کے ادب و احترام کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے حقوق بجا لانے اور والدین کو اپنے اولاد کی دینی ماحول کے مطابق تربیت کرنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف رہنے کا ذہن دیا۔ ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس ادب اور ہنر کی تعلیم دیں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی تربیت آپ کا کام ہے، ماں بھی سوچے باپ بھی سوچے ہم نے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے۔ اب یہ بڑا ہو رہا ہے، آپ نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو، اس کے کانوں میں جائے گا کہ میری ماں اللہ اس کے رسول کو یاد کرتی ہے، اور اس کی اس طرح اخلاق اور کردار کے ساتھ اس کی تربیت کریں اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت داخل کریں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت سے بڑا کام کیا ہوگا آپ کے پاس کہ آپ تو نسلیں سنوارنے والی ہو، آپ کے ذمے تو نسلوں کی تربیت ہے۔ اس کو امانت، دیانت، نماز، عبادت، تلاوت، ادب، اخلاق، کردار، آپ جی جناب، السلام علیکم وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرہ، 100 قسم کی چیزیں ہیں جو اس ایج میں ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ اب والد صاحب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فیملی انداز ہوتا ہے جس میں بچوں کی تربیت مین ٹاپک بن جاتا ہے ہمارا۔ کیا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اسلامی تربیت آپ کو روکتی نہیں ہے نا، شروع سے تربیت ہوگی نا، آپ کو میں یقین دلاؤں بچہ کبھی بھی آپ کے آگے اف نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوران اجتماع مولانا محمد عمران اتاری نے شرکاء کو سلسلہ عالیہ قادری رضوی اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ایمان سلامت رکھ مولا، ہم جہاں بھی رہیں تیری فرما برداری کرتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں مسلمان تکلیف میں ادا سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک موریشس سے آپ کو خبر دیں، جہاں جامع مسجد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میں رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اولیاء کرام کی عظمت و شان بتائی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے علاقے پملا فلاک میں قائم جامع مسجد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میں 14 جولائی 2026 کو عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ علماء کرام اور مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے بھی کلام پڑھا اور پھر رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے کا ذہن دیا اور اولیاء کرام کی عظمت و شان کے واقعات بتاتے ہوئے ان کی اتباع میں سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جبکہ شرکاء کو دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اسی دوران ذکر اللہ کیا گیا اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ بیان کے دوران حرص، حسد، جلد بازی سے بچنے، استغفار سے غفلت برتنے کے نقصانات بیان کرتے ہوئے نماز پڑھنے، علم دین سیکھنے، ذکر و اذکار کی ترغیب دلائی۔ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد امجد قادری اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 23 جولائی 2026 کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام و دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شیطان کے جال کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے شرکاء کو حرص، حسد، جلد بازی سے بچنے، استغفار سے غفلت برتنے کے نقصانات بیان کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھنے، علم دین سیکھنے، ذکر و اذکار کرنے کی ترغیب دلائی۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے تو شاید گھر والوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ رہے ہیں۔ ہرس، دنیا کے ہرس،
اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں. یہ آج کی ینگ جنریشن 100% نہیں کہیں گے، لیکن ایک تعداد سعادت مند لوگ ہیں جو صبر، شکر، توکل اور قناعت کر لیں. ورنہ ایک ہے نوجوانوں کے زبان پر یہ بات ہوتی ہے، باپ سے کہتے ہیں باپ کی گنجائش نہیں. اس مہنگائی کے دور میں کس طرح وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، پیٹ پال رہا ہے. بچے کی فرمائش ہے بائک چاہیے، 0 میٹر چاہیے، 70 پرانی ہو گئی 125 چاہیے، 125 پرانی ہو گئی اب 150 cc چاہیے، اسپورٹس بائک چاہیے. ارے بائک پر کب تک رہیں گے، کار چاہیے. بعض اوقات گھر کی عورتیں سمجھدار بھی ہوتی، نا سمجھ بھی ہوتی ہے. نا سمجھ عورتوں کی بھی کمی نہیں، سمجھدار عورتیں بھی معاشرے میں جو اپنا گھر لے کر چل رہی ہیں. تو انہیں نا سمجھ عورتوں میں سے نا سمجھ عورتیں، فلاں کا گھر دیکھیں کتنا اچھا، کتنا بڑا، انہوں نے نئے پردے لے لیے، نیا فرنیچر لے لیا، ہم کب تک یہ پرانا چلاتے رہیں گے. فلاں نے کار لے لی، ہماری تو بس کار ہی نہیں ہے، ہم تو رکشوں میں جاتے ہیں. کار لے لی، وہ چھوٹی ہے، نہیں بڑی لے لیں، اس میں تو ڈگی نہیں ہے، اس میں تو سارے گھر والے نہیں آتے. بڑی لے لی تو اس سے اور اچھی لیں، اس میں AC نہیں چلتا ہے. یہ تو خواہشات، ہرس تو ختم ہی نہیں ہوتی نا. یہ ایک تعداد ہے کہ جو رشوت، سود میں مبتلا ہو جاتی ہے، حرام خوری میں مبتلا ہو جاتی ہے، یہ ہرس کی وجہ سے. بعض اوقات انسان خود، یار میں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، ارے حرام کھلائے گا بیوی بچوں کو، ناجائز کھلائے گا، رشوت کی کمائی کھلائے گا. سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ دعا کروائی گئی. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے بیان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. شیطان کی چال بازیوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں گے. بیان میں بیسکلی یہ بولا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور شیطانی وسوسے جو آتے ہیں ہمارے دل میں، دماغ میں، وہ ہمیں دور کرنی چاہیے. اور کسی کے لیے کچھ غلط نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ غلط سوچنا اسلام میں نہیں ہے کسی کے بارے میں. تو بیان میں یہی سکھا ہے کہ جو ہے غرور، تکبر، یہ چیزیں گلا، سب چیزیں غلط ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا کیا ہے. ہم یہاں پر آئے، میں بھی آتا ہوں اکثر، تو ماشاءاللہ سکون ملتا ہے یہاں پر آنے کے بعد، ایک روحانیت ملتی ہے اور الحمدللہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. ترغیب دلائی کہ نیک اعمال کا رسالہ، یہ کوشش کر کے اپنے پاس رکھے بندہ نا. یہ بھی شیطان کی چال ہے کہ بندہ رکھنے نہیں دیتا شیطان اسے، تو اسے رکھے گا تو انشاءاللہ اس پر کچھ نہ کچھ عمل کرے گا، کچھ نہ کچھ عمل کرے گا تو شیطان کی چالوں سے بھی بچ سکے گا. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، لہٰذا دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی شرکت کروا کر دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں. ناظرین، فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 23 جولائی 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کے بارے میں آپ نے جانا. آپ کو بتائیں کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے مختلف شہروں میں بھی سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی. اراکین شورا و مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. چند مقامات کے مناظر آپ کی اسکرین پر. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی.
یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے ویسٹ افریقی ملک گامبیا سے، جہاں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ مزید محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ افریقی ملک گامبیا کی کیپٹل سٹی بانجور میں قائم عبدالرحیم پردیسی جامع مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت رسول کے واقعات بتائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی میں اطاعت مصطفیٰ کرنے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماع شرکاء نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ذکر اللہ کیا اور رب کریم کے حضور رکن شورا کے ہمراہ دعا مانگنے کی بھی سعادت پائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کے بعد شرکاء کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں اور اطراف علاقوں میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جن میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ان ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خواں اسلامی بھائیوں کے کلام پڑھنے سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے، شرکاء کو سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد دعا کروائی گئی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع بھی ہے، جو کہ علم دین کا نور پھیلانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سمیت دنیا کے مختلف مقامات پر معمول کے مطابق ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور کلام پڑھے جانے کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کی اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی اتباع میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اجتماع کے دوران ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العرب ومن عجب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کے تحت 26 جولائی 2026 کو ہونے والے عظیم الشان استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کے سلسلے میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران نے سیاسی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات سے ملاقات کی اور انہیں اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، جس پر ان شخصیات نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت 26 جولائی 2026 کو نشتر پارک کراچی میں استقبال
استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی تیاریوں کے ساتھ مختلف سیاسی، سماجی، صحافتی اور انتظامی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی سعید غنی، رکن سندھ اسمبلی نثار کھوڑو، سابق میئر کراچی وسیم اختر، مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر انہیں 26 جولائی 2026 کو نشتر پارک میں منعقد ہونے والے عظیم و شان استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ ملاقاتوں کے دوران ذمہ داران نے دعوت اسلامی کے تحت جاری دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا اور سیاسی رہنماؤں کو فیضان مدینہ کے دورے کی دعوت بھی دی گئی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی و سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے نیکی کے کاموں میں تعاون اور سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے حوالے سے اپنی نیک تمناؤں اور اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اب سب دوستوں کے ساتھ جو اجتماع ہونے جا رہا ہے نشتر پارک میں 26 تاریخ کو۔ اللہ کامیاب کرے۔ ایک نئی جنریشن جو اوپر آ رہی ہے، اس کو راہ ملے گی، اس کو ایک گائیڈنس ملے گی۔ دوسری جانب میڈیا ڈپارٹمنٹ کراچی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کنٹرولر نیوز آغا خالد، جاوید ارائیں، بیورو چیفز سید شاہ ولی اللہ، AH خان زادہ، صلاح الدین، عبد الرحمان، جاوید قریشی، اسائنمنٹ ایڈیٹر محمد عدنان، سابق سیکریٹری پریس کلب رضوان بھٹی، سینئر صحافی رفت سعید، محمد رافع حسین، مختار احمد، شعیب مختار، سانول شیخ، آصف جیجا اور سید جہانگیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہیں استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع میں شرکت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اجتماع کی اہمیت اور مقاصد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ صحافتی شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اجتماع میں آنے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر نشتر پارک میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے ذمہ داران کے ہمراہ DSP محمد علی اور ٹریفک پولیس کے متعلق افسر نے اجتماع گاہ اور اطراف کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی، ٹریفک کی روانی، داخلی و خارجی راستوں اور عوامی سہولیات کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا تاکہ اجتماع میں شریک ہونے والے عاشقان رسول کو بہترین انتظامات فراہم کیے جا سکیں۔ واضح رہے کہ 26 جولائی 2026 کو نشتر پارک کراچی میں منعقد ہونے والا عظیم و شان استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوگا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول کی شرکت متوقع ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 25 جولائی 2026 کو شیخ و پورہ پنجاب پاکستان میں آڈیشنز دیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 24 جولائی 2026 فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے، یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت 14 جولائی کو مزنگ فیضان صحابیات لاہور میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے زبان کی حفاظت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ آخر میں سیشن میں شریک اسلامی بہنوں سے ملاقات کی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج اسلامی بہنوں کے تحت 14 جولائی 2026 کو فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں ایک سیشن منعقد ہوا، جس میں شعبہ قرآن ٹیچر ٹریننگ کورس کی مفتشات، دارالمدینہ کے پرنسپلز اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صاحبزادی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے زبان کی حفاظت کے موضوع پر سنت و بھرے بیان میں کہا کہ گفتگو میں احتیاط اور زبان کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اکثر گناہ زبان کی بے احتیاطی کے باعث سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلا ضرورت زیادہ بولنا انسان کے وقار کو کم کر دیتا ہے اور دل کی سختی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے دل آزاری، بدگمانی اور جھوٹ سے بچتے ہوئے اپنی زبان کو تلاوت قرآن، ذکر اللہ، درود پاک کی کثرت اور نیکی کی دعوت کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اختتام پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیشن میں موجود اسلامی بہنوں سے ملاقات میں انفرادی کوششیں کی۔ اس موقع پر دینی رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 24 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام
خطرات، موٹاپا، ہائی بی پی، شوگر بڑھنا، دل کی بیماریوں کا خطرہ، جگر یعنی لیور کو نقصان پہنچنا، دانتوں کی خرابی، قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم میں کمی، دماغ کمزور اور حافظہ خراب، چڑچڑاپن،